الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا توجہ، ہماری گفتگو تعارض کے بارے میں تھی۔ کس کے بارے میں تھی؟ تعارض۔ تعارض کی انہوں نے دو قسمیں آپ کو بتائیں۔ پہلی قسم تعارض غیر مستقر، یعنی بظاہر تو ادلہ میں تعارض تھا، لیکن جب ہم کچھ غور فکر کرتے رہے تو وہ تعارض ختم ہوتا گیا، اس کی بحث ختم ہو گئی۔ آج اس تعارض کے بارے میں گفتگو ہے جس کا جو ہے کیا ہے ٹکراؤ ختم نہیں ہوتا۔ ہم جتنا بھی غور فکر کریں، جتنا بھی جو ہے کیا ہے جناب ہم تعارض کے ختم کرنے کے وسیلے ڈھونڈیں، پھر بھی وہ تعارض اپنی جگہ پر کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا ہمیں ایک دلیل کو دوسرے پہ ترجیح دینی چاہیے، یا ہمیں تخیر ہے کہ اس دلیل کو لے لیں یا اس دلیل کو لے لیں؟ کوئی نہ کوئی ہمیں راہ حل بتائے۔ فرماتے ہیں کہ دروازہ بند کیا، یہ جو اخبار ہماری طرف ائمہ معصومین کی طرف سے پہنچے ہیں، یہ ہمارے لیے موضوعیت کی حیثیت نہیں رکھتے، طریقیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ موضوعیت اور طریقیت کیا ہے؟ فی الحال تو طریقیت کو ہم واضح کرتے ہیں۔ طریقیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ احادیث ہمیں حقیقت تک پہنچانے کا راستہ دکھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بالنفس ہی خود ان اخبار کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر بالنفس ہی ان کو ماننا ضروری ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ موضوع کے عنوان سے حجت ہے، نہیں، یہ طریقے للواقع ہیں۔ مثلا یہ مجھے کپڑا پاک کرنا ہے، اگر مجھے شک ہو گئے یا پاک نہیں کرنا، حدیث کہتی ہے پاک کرنا ہے، تو ہم حدیث کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ایک پاک اور ناپاک کا مسئلہ ہمیں بتا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز فجر آواز سے پڑھنی ہے یا آہستہ پیر ہٹ کر؟ آواز سے پڑھنی ہے یا آہستہ، ٹھیک ہے؟ تو کوئی حدیث آ کے کہتی ہے کہ نماز فجر آپ کو جو کیا ہے جہر کے ساتھ پڑھنی ہے، تو اس حدیث کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ایک چیز کی حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ تو یہ جو اخبار ہیں یہ طریقیت کے عنوان سے حجت ہے، اور ان کے حجیت کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ سیرت عقلائیہ۔ بیٹا کیا؟ یعنی عقلاء کی یہ روش، یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جو ہے کیا ہے اخبار کو مانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سیرت عقلائیہ دلیل بنی کس پر؟ حجت اخبار پر۔ اس دلیل کو آپ دلیل لفظی نہیں کہتے، کیونکہ یہ عقلاء کے اٹھنے بیٹھنے سے ہم سمجھیں، انہوں نے زبان کے ساتھ نہیں کہا کہ حدیث کو ماننا ہے یا حدیث کو ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے عملی زندگی سے یہ ہم سمجھیں۔ تو نتیجے میں سیرت عقلائیہ کو ہم دلیل لفظی نہیں کہیں گے، بلکہ دلیل لبی کہیں گے۔ دلیل لبی یعنی ایک ایسی دلیل جو بغیر الفاظ کے ہمیں جو کیا ہے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بھائی اگر کوئی اعتماد والا بندہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اب وہ پھر وہی سیرت عقلائیہ سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دو سکہ کا قول آپس میں ٹکراتا ہے تو کیا کریں؟ سیرت عقلائیہ کہتی ہے نہ اس کو مانو نہ اس کو مانو، السکوت، دونوں کو ختم کر دو۔ اذا تعارضا تساقطا، جب دو دلیل آپس میں تعارض کریں تو تساقطا، وہ حجت ہونے سے ساکت ہو جائیں گے، یعنی ہم نہ اس کو حجت مان سکتے ہیں نہ اس کو حجت مان سکتے ہیں۔ یہ تو ہے قاعدہ اولیہ۔ پھر قاعدہ ثانویہ میں، قاعدہ اولیہ یعنی پہلی پوزیشن میں یہ ہمارا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر قاعدہ ثانویہ ہوتا ہے بھائی نماز وضو کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ حکم اولی ہے، لیکن اگر وقت تنگ ہے یا پانی آپ کے لیے مضر ہے تو پھر نماز آپ کو تیمم کے ساتھ پڑھنی، یہ ہے حکم ثانوی۔ تو حکم اولیہ تو یہ ہے کہ دو دلیل جن کا ٹکراؤ ہو ان کو آپ ساکت کر دیں، کسی کو بھی نہ مانیں۔ قاعدہ ثانویہ یہ ہے کہ بھائی جب آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو تو آپ پورا غور فکر کریں، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے کوئی سند کے حوالے سے کوئی کسی حوالے سے مضبوط ہے، دوسری تھوڑی کمزور ہے،
تو پھر جس کو سند کے حوالے سے طاقت ملی گویا کہ وہ ایک اس کا جو ہے ووٹر بن گیا کہ آپ اس حدیث کو مانو، اس کا ایک ووٹ کم ہو گیا، پھر تو ہم اس کو ترجیح دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، پھر دونوں کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک۔ لیکن اگر کہیں پر بھی آپ گنتی کریں دونوں کے ووٹ برابر ہیں، سند بھی دونوں کی ایک جیسی ہے، یعنی جو راوی ہیں دونوں کے عادل ہیں، ٹھیک ہے، پھر دونوں جو ہے کیا ہے حفظ کے حوالے سے، حافظے کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے، تقویٰ کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے؟ کہتے اس میں پھر جو ہے کیا ہے وہ ہمیں تخیر کا قائل ہونا پڑے گا۔ تخیر کے بارے میں ایک آدھی حدیث بھی پیش کرتے ہیں جو ہم کتاب میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ ہے، اس کا بھی تخیر کے ساتھ تعلق ہے۔ تخیر کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو آپ لے سکتے ہیں، دو چیزوں میں سے کسی ایک کو۔ آیا یہ تخیر ابتدائی ہے یا تخیر استمراری؟ یعنی آج بدھ کا دن ہے، آپ نے اس سبز لکھائی والی حدیث کو مانا بدھ کے دن، تو یہ جو کالی لکھائی والی حدیث تھی اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر کل جمعرات ہوگی تو کل بھی سبز والی کو لینا ہے، کالی والی کو چھوڑنا ہے، یا پھر کل آپ کالی والے کو لینا چاہیں تو پھر سبز والی کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کہیں گے پوری زندگی ہمیں اختیار ہے کہ کبھی اس کو لے کبھی اس کو کہتے ہیں تخیر استمراری، یعنی یہ تخیر لگاتار جاری ہے۔ بدوی یا ابتدائی کا مطلب ہے کہ نہیں، پہلے دن آپ کو اختیار ہے جس کو لے، اس کے بعد جس کو لے لیا اب دوسری کو تا حیات آپ نہیں لے سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، التعارض المستقر۔ بیٹا کس کے بارے میں ہے؟ تعارض مستقر کے بارے میں ہے، یا اعمال ترجیح، ترجیح یعنی برتری کو جاری کریں، ایک کو برتر مانے دوسرے کو بدتر مانے، وہ تخیر، یا آپ تخیر کے قائل ہو جائیں کہ آپ کی مرضی ہے جس کو لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ اذا کان ہناک، ہناک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ شریعت میں، جب شریعت میں دو دلیلوں کے بیچ میں کیا ہو؟ تنافن۔ بیٹا تنافن اصل میں تنافیون تھا، پھر صرفی قانون کی وجہ سے تنافن ہو گیا۔ تنافع یعنی ٹکراؤ، تدافع، یعنی وہ دو دلیل ایک دوسرے کو ہٹا رہے ہیں، وہ کہہ رہے تم ہٹو، وہ کہہ رہے تم ہٹو۔ پھر مدلول، مدلول بمعنی مطلب، یعنی دلیل کے مطلب میں ٹکراؤ ہے۔ علی وجہ، اس طریقے سے ٹکراؤ ہے کہ لا یمکن الجمع بینہما، اب دونوں دلیل کو آپس میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ کون سی جمع؟ جمعا عرفیا مقبولا عند اہل تقنین، وہ جمع جو عرف میں جمع کہلائے، وہ جمع جو قانون والوں کے پاس پسندیدہ ہو، ایسی کوئی جمع کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ فَيَقَعُ الْبَحْثُ فِي أُمُورٍ، تو چند امور میں ٹھیک ہے ہماری گفتگو واقع ہوگی۔ پہلا امر، ما هي القاعدۃ الاولیۃ، پہلا قانون کیا ہے عند تعارض، جب دو دلیل میں ٹکر ہو۔ پہلا قانون یعنی ہم دوسرے حالات کو مد نظر نہیں رکھتے، صرف اور صرف ہماری نظر ان دو ادلہ پر ہے۔ لا شک، کوئی شک نہیں، ان الاخبار حجت من باب طریقیت، کہ بھائی یہ جو احادیث کو ہم حجت مانتے ہیں یہ موضوع کے حیثیت سے ہم ان کو حجت نہیں مانتے۔ بھائی موضوع کیا ہوتا ہے؟ یعنی حجت خود یہ حدیث ہے نہیں، حدیث کو حجت اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں راستہ بتلاتی ہے کس کا؟ کسی اور چیز کا۔ من باب طریقیہ، طریقیت موضوعیت کے مقابلے میں، یعنی ہم ان کو حجت مانتے ہیں طریقیت کے عنوان سے۔ یہ طریقیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ پھر کوئی صوفی کہہ سکتا ہے یہ پیر طریقت والی بات ہو گئی، اور مطلب بمعنی طریقیت کا مطلب یہ ہے کہ ان الاخبار الموصلۃ الی الواقع، بھائی یہ احادیث پہنچانے والی ہوتی ہیں حقیقت کی طرف، ٹھیک ہے، فی کثیر من الاحیان، اکثر اوقات، احیان ہین کی جمع ہے، کبھی کبھی ممکن ہے کہ حدیث غلط بھی ثابت ہو، حدیث کا جو مطلب ہے وہ لوح محفوظ کے مطابق نہ ہو، لیکن اکثر اوقات
حدیث لوح محفوظ کے مطابق مشاہد ہوتی ہے. ہاذا من جانب، ایک طرف سے تو یہ بات مد نظر رکھیں کہ ہم اخبار کو من باب طریقیت مانتے ہیں، وہ من جانب آخر، پھر دوسری طرف سے اس بات پر بھی آپ کو توجہ رکھنی ہوگی ان دلیل حجیت قول سکہ بتحقیق، ہم جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ سکے کا قول حجت ہے، منحصرۃ فی سیرت العقلائیہ، وہ آپ خبر واحد میں بھی پڑھ کر آئے کہ آیات کے ذریعے بھی ثابت نہیں ہوا قول سکہ، احادیث کے ذریعے بھی ثابت نہیں ہوا، صرف اور صرف یہ کیا ہے عقل یا سیرت عقلائیہ کے ذریعے ثابت ہوا. ان دل محققین، جو تحقیق والے ہیں وہ سیرت عقلائیہ کو ہی دلیل مانتے ہیں. وہ بما ان سیرت دلیل لبی، اور یہ سیرت دلیل لفظی نہیں ہے بلکہ دلیل لبی. دیکھیں ایک مرتبہ نحوی آپ کو یہ کہتے ہیں کل فاعل مرفوع، تو یہ فاعل کے مرفوع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لفظی، کیونکہ ان کا قول ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نحویوں نے کبھی اپنے منہ سے نہیں بولا کل فاعل مرفوع، لیکن جہاں پر بھی فاعل ہوتا ہے اس کو رفع دیتے ہیں. تو یہ بھی نحویوں کی طرف سے دلیل ہے فاعل کے مرفوع ہونے پر، لیکن اس دلیل کو ہم دلیل لبی کہیں گے. یؤخذ بالقدر المتیقن من الدلیل لبی، تو دلیل لبی سے ہم وہی چیز لیں گے جو یقینی ہوگی. یعنی ہم کہیں گے بھائی یہ دلیل لبی کہتی ہے کہ اخبار حجت ہے، جہاں ٹکرا نہ ہو وہاں بالکل ہم اس کی بات کو مانیں گے. ٹھیک ہے. لعدم وجود لسان لفظی، بھائی سیرت عقلائیہ کی کوئی لفظی زبان تو نہیں ہے کہ رضا ہم کہیں یہ مطلق ہے یا تمام حالات کو شامل ہے یا یہ مقید ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. حتی یؤخذ باطلاقی، یہاں تک کہ لیا جائے باطلاق ہی اس دلیل لفظی کے مطلق ہونے کو. والقدر المتیقن من سیرت، بھائی سیرت سے جو یقینی صورت میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے حجیت قول سکہ میں، وہ کون سی صورت ہے؟ یہ صورت عدم تعارض. بھائی سکے کا قول اس وقت حجت ہے جب اس کا کسی اور سکے کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو. ٹھیک ہے. فتکون القاعدۃ الاولیہ، تو پھر قاعدہ اولیہ تعارض میں کیا ہوگا؟ ہی سقوط الخبرین المتعارضین عن الحجیہ. بھائی وہ خبریں جو آپس میں ٹکرائی ہیں ہم نہ اس کو حجت مانیں گے نہ اس کو حجت مانیں گے. کیوں؟ لما مضى، اس لیے کہ گزر چکا. کیا گزرا؟ من ان شک فی الحجیہ، جب آپ کو شک ہوتا ہے کسی چیز کے حجت ہونے میں، یساوق القطع، تو یہ شک برابر ہے کس کے؟ گویا کہ آپ کو یقین ہو گیا بعدم الحجیت کہ یہ چیز حجت نہیں. تو دو احادیث جو آپس میں ٹکراتی ہمیں شک ہے کہ یہ حجت ہے یا یہ حجت ہے. کبھی یہ شک کرنا ایسے گویا کہ نہ یہ حجت ہے نہ یہ حجت ہے. الثانی، الثانی کا مطلب کیا؟ الامر الثانی، دوسرا امر. ما ہی القاعدۃ الثانویۃ عند التعارض، تعارض کے وقت دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ تو سکوت ہے، اگر سکوت نہ کریں تو کیا ہے؟ قد وقفت، تو واقف ہو چکا، تو عالم ہو چکا کس بات کا؟ علی ان مقتضل قاعدۃ الاولیۃ، بتحقیق قاعدہ اولیہ کی تقاضا یرحمک اللہ خبرین متعارضین میں کیا ہے؟ وہ تساقط، وہ یہ کہ دونوں خبروں کو آپ جو ہے کیا ہے حجیت سے ساقط کر دیں. فلو ثبت شیء علی خلاف تلک القاعدہ، ہاں اگر اس قاعدے کے خلاف کوئی اور چیز ہمارے سامنے آ گئی ناخذ بہ، تو پھر ہم اس دوسری چیز کو لے لیں گے اور قاعدے تساقط کو چھوڑ دیں گے. والا، لیکن اگر کوئی اور قانون کوئی اور دلیل ہمارے سامنے نہیں، فہی محکمۃ، تو پھر یہ قاعدہ اولیہ مضبوط ہے. فنقول، پھر ہم کہتے ہیں ان الخبرین المتعارضین علی صورتین، خبرین متعارضین کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت الخبران المتکافئان، بھائی دونوں خبریں مساوی ہیں، یعنی حیثیت میں، رتبے میں، وزن میں برابر ہیں. لا مزیت لاحدہما، کوئی برتری نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو. توجب، وہ مزیت جو سبب بنتی ہو ترجیح الاحد علی الاخر، کہ ہم ایک کو ترجیح دیں دوسرے پر.
ایسی کوئی بھی بیٹا خصوصیت برتری نہیں ہے۔ بے الخبران المتعارضان، وہ دو خبریں جو آپس میں ٹکراتی ہیں لیکن اللذان فی احدہما مزیۃ، ان میں ایک میں کوئی برتری ہے، توجبو، وہ برتری سبب بنتی ہے ترجیح الاحد علی الاخر، کہ ہم اس ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیں۔ وَإِلَيْكَ الْكَلَامُ فِي كِلَا الْقِسْمَيْنِ، ہم آپ کی طرف ان دونوں قسم کی بحث پیش کرتے ہیں۔ جہاں پر مزیت ہو اس کی بھی دلیل پیش کریں گے، اس کی بھی تفسیر پیش کریں گے، اور جہاں مزیت نہیں ہے اس کی بھی تفسیر پیش کریں گے۔ السورۃ الاولیٰ الخبران المتعارضان، وہی دو خبریں جو بالکل برابر ہیں آپس میں، اذا ورد خبران متعارضان متکافئان، جب وارد ہوں دو خبریں جو آپس میں ٹکراتی ہیں لیکن متکافئ یعنی مساوی ہیں، کسی کو دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، من دون مزیت لأحدہم علی الآخر، ایک کو دوسرے پر برتری نہیں ہے، فقد استفاضت روایاتوں، تو بہت ساری روایات آئی ہیں۔ استفاضہ کا مطلب حد تواتر تک نہیں پہنچی لیکن مستفیض خبریں ہیں، التخیر بینہما، کہ آپ کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو آپ تخیر دینا چاہیں، جس کو بھی انتخاب کرنا چاہیں انتخاب کر سکتے ہیں۔ فمنہا، منہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ ان روایات کی طرف، ان روایات میں سے ایک روایت، دو روایت یہ ہے، ما روا تبرسی فی الاحتجاج، جناب تبرسی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے کتاب احتجاج میں روایت کی ہے حسن ابن جہم سے۔ بیٹا راوی کا نام کیا ہے؟ حسن ابن جہم۔ قال قلت لہو، یہ حسن کہتا ہے میں نے کہا لہو امام کو، تجیئن الاحادیث عنکم، آتی ہیں ہمارے پاس، ہمارے کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ نا سے، ٹھیک ہے، اور تجیئو کا فائل کون ہے؟ احادیث، احادیث آتی ہیں ہمارے پاس، عنکم، وہ کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ آپ کی طرف سے، مختلفتن، لیکن ہیں مختلف، ایک ہی موضوع کی مختلف حدیث، مثلا ایک حدیث کہتی کھانے کے بعد مٹھائی کھاؤ، دوسری حدیث کہتی کھانے کے بعد مٹھائی نہ کھاؤ، ٹھیک۔ فقال، قال کا فاعل بیٹا امام ہے، تو پتہ ہے امام نے کیا فرمایا؟ ما جاءک انا، جو ہماری طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، فقس علی کتاب اللہ عز وجل، تم اس کا قیاس کرو، تم اس کی تطبیق کرو، تم اس کا تقابل کراؤ قرآن مجید کے ساتھ اور ہماری دوسری احادیث کے ساتھ۔ فإن کان یشبہہما، تو یہ جو آپ کے پاس حدیث آئی قرآن کے ساتھ بھی شباہت رکھے، مخالفت نہیں، شباہت، اور ہمارے دوسرے احادیث کے ساتھ بھی شباہت رکھے، فهو منا، تو وہ ہماری حدیث ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ يَشْبَهُهُمَا، اور اگر وہ حدیث نہ قرآن کے ساتھ شباہت رکھتی ہے نہ ہمارے دوسرے احادیث کے ساتھ، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہمارے پاس ہماری طرف سے نہیں آئی۔ قُلْتُ يَجِيءُنَا رَجُلَانُ وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ، میں نے کہا اے امام، دو مرد آتے ہیں، دونوں قابل بھروسہ ہوتے ہیں، لیکن دو مختلف حدیثیں لاتے ہیں، وَلَا نَعْلَمُ أَيَّهُمَا الْحَقُّ، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان دو میں سے کون سی حق ہے اور کون سی حق نہیں ہے۔ قال، امام نے فرمایا، فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ، جب تمہیں یہ پتہ نہ چل سکے کہ کون سی حدیث حق ہے اور کون سی ناحق ہے، فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ، پھر تم وسعت میں ہو، تم آسانی میں ہو، بِأَيِّهِمْ أَخَذْتَ، جس کو بھی لینا چاہو لے لو۔ تو تخیر بھی یہی کہتی ہے نا کہ دونوں میں سے جس کو لینا چاہو لے لو، روایت بھی یہی کہتی ہے۔ پھر جناب دوسری روایت رواہ شیخ، اس کو نقل کیا ہے شیخ توسی نے کتاب تہذیب میں، کس سے نقل کیا ہے؟ علی ابن مہدیہ سے۔ قال، کہتا ہے کون؟ علی ابن مہدیہ، قرأت فی کتاب لعبداللہ ابن محمد، میں نے پڑھا ایک کتاب میں، جو کتاب کس کی تھی؟ عبداللہ کی، جو بیٹا تھا محمد کا، الی ابو الحسن، اس بات کا حوالہ کس کی طرف دیا گیا تھا؟ ابو الحسن علیہ السلام کی طرف۔ بیٹا ابو الحسن سے مراد بظاہر تو مولا علی علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، ابو الحسن سے مراد مولا علی نقی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے کا بھی نام حسن تھا، اور غالباً ابو الحسن جو ہے
وہ ایک اور امام کو بھی کہا جاتا ہے، ابھی میرے ذہن میں وہ نام نہیں آ رہا۔ بہرحال امام کو میں نے وہ جو لکھی ہوئی بات تھی نا اس کا حوالہ امام کی طرف تھا، اختلف اصحابنا، ہمارے علماء اختلاف کرتے ہیں کس بات میں؟ فی روایاتہم انی ابی عبداللہ علیہ السلام، ان احادیث میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ پس معلوم یہ ہوا کہ یہ ابو الحسن حضرت علی علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ سوال کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ چھٹے امام کے بارے میں۔ چھٹا امام تو مولا علی کے زمانے میں نہیں تھا، یعنی بعد والے ابو الحسن کے بارے میں۔ پھر رکعت الفجر فی سفر، بھائی فجر کی جو 2 رکعت نافلہ ہیں بیٹا، وہ سفر میں ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ آپ کہیں گے صحیح نافلہ کا تو ذکر نہیں ہے، بھائی جو فرض 2 رکعتیں وہ تو سفر میں چھوٹ نہیں ہے نا۔ البتہ وہ بحث ہے کہ سفر میں نافلہ نماز پڑھیں گے یا نافلہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ فروا بعضهم، بعض نے یہ کہا روایت کی، صلحا، یہ صلحما کیا ہے آپ کے پاس؟ صلحا، چلیں صلحا کی ضمیر پھر یوں کہیں صلاۃ نافلہ فجر، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں فی المعمل، یعنی نیچے زمین پہ اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سواری پہ بھی پڑھنے جائیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور روا بعضهم، اور بعض نے یہ روایت نقل کی، لا تصلحا الا علی الارض، تم اس فجر کی نماز کو نہیں پڑھ سکتے مگر زمین پر پڑھنی ہے۔ فقال، تو امام نے پتہ کیا فرمایا؟ موسع علیک بأیۃ عملت، تمہیں یہ اختیار ہے، تم دونوں میں سے جس پہ عمل کرنا چاہو کر سکتے، دونوں پہ تو نہیں کر سکتے نا، کہ ایک رکعت اوپر پڑھو ایک نیچے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا جب 2 ہمارے اصحاب ہیں اور مساوی ہیں تو جس کو آپ لینا چاہو لے لو، یعنی تخیر۔ وروایت بقولہ، بقرینۃ قولہ، کہتے یہ جو امام کی روایت ہے اس میں خبرین متعارضین کی بات نہیں ہے، لیکن امام کے جواب سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا تعلق خبرین متعارضین کے ساتھ ہے۔ موسع علیک بأیۃ عملت، یہ جملہ کرینہ ہے، نظر کرتا ہے الی الاخبار المتعارضہ، ان احادیث کی طرف جہاں پر آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو۔ نعم موردها هي الامور المستحبہ، اگرچہ یہ روایت آئی مستحبی چیزوں کے بارے میں، یعنی نافلہ فجر کے بارے میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ وتخیر فی المستحبات لا یکون تخیر دلیلا علی تخیر فی الواجبات، مستحبات میں اگر تخیر ثابت ہو مشاہد تو یہ مستحبات کے تخیر والی دلیل واجبات کے تخیر کی دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ لأن للأولا مراتب مختلفۃ فی الفضیلۃ، اس لیے کہ اولا سے مراد مستحبی چیزیں، مستحبی چیزوں کے بیٹا مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ زمین پر پڑھو گے 2 کلو ثواب ملے گا، سواری پر پڑھو گے 1.5 کلو ثواب ملے گا۔ تو واجبات میں تو درجے ہی نہیں، واجب ایک ہی ہے، یا صحیح یا غلط۔ فیصح تخیر بین درجات المستحبات، تو مستحبات کے درجات میں تو ہمیں تخیر دی جا سکتی ہے، وہذا بخلاف الواجبات، لیکن یہ مستحبات والی بات واجبات کے برخلاف ہے۔ فإن أحد الطرفين تعلق بالأمر دون الآخر، بھائی واجبات میں ایک چیز کے ساتھ امر کا تعلق ہوتا ہے، دوسری چیز کے ساتھ امر کا تعلق نہیں ہوتا۔ یا یہ کہا گیا زمین پر پڑھو، ٹھیک ہے بیٹا، یا یہ کہا گیا کہ زمین پر نہیں پڑھو، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں زمین پر پڑھو غیر زمین پر نہ پڑھو، لیکن ایسا نہیں کہ زمین کا بھی امر ہو اور معمل کا بھی امر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حل تخیر بدوی او استمراری، کیا یہ جو تخیر ہے یہ بدوی ہے، یعنی پہلے دن آپ کو اختیار ہے اس کے بعد آپ کو اختیار نہیں ہے رد و بدل کرنے کا۔ اذا ورد خبران متعارضان متکافئان، جب وارد ہوں 2 احادیث جو آپس میں ٹکراؤ بھی رکھتی ہوں اور آپس میں مساوی بھی ہوں، فحل تخیر بینہما بدوی او استمراری، پھر کیا ان کے درمیان تخیر بدوی ہے یا استمراری؟ بمعنی اس کا مطلب یہ ہے ان لہو اختیار، یہ استمراری کا مطلب بتا رہے ہیں، مکلف کو اختیار ہے کس کا؟ کہ وہ انتخاب کرے غیر مختار فی الواقعۃ الاولی،
جس چیز کو پہلے واقعے میں انتخاب کیا آج پھر اس کے غیر کو یعنی دوسرے پہلو کو جو ہے کیا وہ انتخاب کر رہے ہیں. والحق کو ان تخیر بدوی، حق یہ ہے کہ یہ تخیر بدوی ہے، یعنی ابتدا میں تو آپ کو اختیار ہے جس کو انتخاب کریں، لیکن دوسرے دن پھر آپ دوسری چیز کو انتخاب نہیں کر سکتے. وقد سبق بیانہ فی مبحث الاشتغال، کہتے اس تخیر کے بدوی ہونے والی بحث گزر چکی بیٹا کہاں پر؟ باب اشتغال میں. وذکرنا فیہ، اور ہم نے ذکر کیا مبحث اشتغال میں، ان المخالفت القطعیت العملیت بتحقیق، یقینی طور پر اور عملی طور پر مخالفت کرنا کس کی؟ علم اجمالی کی. قبیح حرام، کبھی بھی ہے اور حرام بھی ہے. بیٹا کیسے عملی مخالفت ہوگی؟ بیٹا یہ دو گلاس ہیں، ایک پاک ایک ناپاک. فرض کریں آپ کو تخیر دی گئی کہ آج کوئی ایک گلاس استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے وہ گلاس استعمال کیا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے نجس گلاس استعمال کیا؟ نہیں. لیکن اگر پھر دوسرے دن وہ دوسرا گلاس بھی استعمال کریں گے پھر تو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے نجس گلاس استعمال کیا ہے اور یہ حرام ہے. یقینی مخالفت. من غیر فرق بین ان تکون المخالفت دفعیۃ او تدریجیہ، کوئی فرق نہیں کہ ایک ہی وقت آپ مخالفت کریں، اس گلاس سے پانی پی کر پھر اس سے پئیں، یا آج ایک سے پیا پھر 2 دن کے بعد دوسرے سے پئیں گے. ٹھیک ہے جناب. فیضا اخذ اگر کہیں گے تو مکلف، جب وہ مکلف نے لے لیا بأحد الخبرین، دونوں میں سے کسی ایک حدیث کو فی الواقع، کسی واقعے کے بارے میں، اور والخبر الآخر فی واقعۃ اخرى، پھر دوسری مرتبہ جب اس قسم کا ماحول ہوا تو دوسری حدیث کو لے لیا، فقد علم بالمخالفت العملیہ، پھر تو مکلف کو یقین ہو گیا کہ میں نے عملی مخالفت کی ہے. اما بعملی ھذا او بما سبق، یا آج جو میں نے عمل کیا اس میں میں نے مخالفت کی ہے، یا جو میں نے کل عمل کیا تھا. بھائی دونوں میں سے کوئی ایک حق ہے ایک ناحق ہے. مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کل والی حدیث پر جو میں نے عمل کیا وہ حق تھا یا آج والی پہ، لیکن جب دونوں کو آپ نے انجام دے دیا یقیناً آپ نے گناہ کا کام کیا، یا کل والے عمل کے ذریعے یا آج والے عمل کے ذریعے. تو نتیجے میں تخیر جو بھی آپ کو ملی ہے وہ بدوی ہے، وہ استمراری نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و